اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایلون مسک اور ناسا کیوں انسانوں کو مارس پر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارس پر انسانوں کو بسانے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیں۔ کئی مہینوں تک یہ کام ایسا ہی چلتا رہے گا، جس کو ارتھ سے بیٹھ کر بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ شیلٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد سٹارٹ ہوگا روبوٹس کا دوسرا فیز۔ اب مارس پر پہلی بار انسانوں کا ایک گروپ لینڈ کرے گا۔ کیونکہ انسان یہاں پہلی بار لینڈ کریں گے، اسی لیے اس کے پاس کافی سارا سامان بھی موجود ہوگا۔ مارس پر موجود روبوٹس انسانوں کو وہاں ویلکم کریں گے، ان کا سامان اٹھا کر لینڈنگ سائٹ سے بیس یونٹ تک لے کر جائیں گے، اور بیس یونٹ کے شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا جو اپنے آپ انفلیٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ مارس کا ایٹماسفیرک پریشر بہت کم ہے، اس وجہ سے انسان وہاں ان پریشرائز یونٹس میں رہیں گے۔ ان یونٹس میں ارتھ کی طرح آرٹیفیشل پریشر بنایا جائے گا۔ یہ یونٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے اور ان کو الیکٹریسٹی دینے کے لیے ایک سولر فارم روبوٹ کی مدد سے قائم کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کو بیس یونٹ سے باہر جانا ہوگا تو ایک اسپیشل گاڑی کیبن کے دروازے سے فکس ہو جائے گی، تاکہ دروازہ کھلنے کی وجہ سے ان یونٹس کا پریشر لیک نہ ہو۔ اب باری ہوگی مارس پر ایک گرین ہاؤس بنانے کی، تاکہ مارس پر ویجیٹیشن کی جا سکے۔ سائنس ریسرچ کے مطابق مارس پر سٹارٹنگ میں صرف پوٹیٹوز اور بینز لگائے جائیں گے۔ گرین ہاؤس کے اندر پلانٹ جیسے جیسے بڑے ہوں گے، ان میں سے ایک چیز نکلے گی جس کا مارس پر ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے آکسیجن۔ یہ پلانٹس مارس پر سبزیوں کے علاوہ انسانوں کو آکسیجن بھی دیں گے، لیکن یہ آکسیجن اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے جلد از جلد مارس پر آکسیجن بنانے کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ ایکسپیریمنٹ مارس روور پہلے ہی کر چکا ہے۔ ایک اسپیشل ڈیوائس جو سولر انرجی کے ذریعے آپریٹ ہوگی، وہ مارس کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر ان میں سے ہیٹ اور الیکٹریسٹی کرنٹ پاس کرے گی، جس سے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ سے الگ ہو جائے گا اور اس آکسیجن کو کلیکٹ کر لیا جائے گا۔ یعنی مارس پر انسان آکسیجن بھی بنا سکے گا۔ کھانے کے لیے ان کے پاس صرف 2 ڈش ہی صحیح پر کھانا موجود ہوگا۔ مارس کے زمین کے نیچے فروزن واٹر مارس پر موجود روور پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے، اس برف کو پگھلا کر پانی بھی بنایا جا سکے گا۔ مارس پر بھیجے گئے انسان اب بغیر ارتھ کی مدد سے زندہ بھی رہ سکیں گے اور وقت پڑنے پر واپس ارتھ کی طرف روانہ بھی ہو سکیں گے۔ لیکن کیا یہ سب ایسا ہی چلتا رہے گا؟ کیا مارس پر جانے والے لوگ کبھی بھی اپنی کیبن سے باہر نہیں نکلیں گے؟ اگر مارس پر جانے کے بعد بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سائنسدانوں کے پاس اس مسئلے کا کوئی سولوشن تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ مارس کے ایٹماسفیئر میں کچھ ایسی چینجز کی جائے جس سے مارس کا ٹمپریچر بڑھ جائے، تو شاید آنے والے 100 یا 200 سالوں بعد مارس ویسا ہی ہرا بھرا ہو سکتا ہے جیسا ابھی ہمارا ارتھ ہے۔ یعنی سائنسدانوں کے مطابق مارس پر ٹمپریچر بڑھانے سے وہاں زندگی پائی جا سکتی ہے، اور اس لیے جو آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں وہ جان کر یقین کرنا مشکل ہوگا۔ ایلون مسک کے آئیڈیا کے مطابق مارس پر نیوکلیئر ویپن استعمال کیے جائے۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ اگر مارس پر 10,000 نیوکلیئر میزائل فائر کیے جائیں تو وہاں کی آئس بھی میلٹ ہوگی اور ٹمپریچر بھی بڑھے گا، جس سے مارس جلد از جلد انسانوں کے رہنے کے قابل بنے گا۔ ناظرین، ناسا اور ایلون مسک کا ابھی تک کا پلان یہ ہے کہ 2026 میں مارس پر پہلی بار انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جائے گا، اور پھر ہر 2 سال بعد جب ارتھ اور مارس ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تب وہاں مزید لوگ بھیجے جائیں گے۔ 2050 تک 10 لاکھ لوگ ایسے ہی پریشرائز کیبن میں رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ٹمپریچر بڑھانے کے لیے بھی کوشش کی جائے گی۔ ایلون مسک کا خیال ہے کہ 100 یا 200 سالوں بعد مارس کو بھی ارتھ کی طرح کا پلینٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔